ڈیرہ غازی خان میں رواں سال جولائی اور اگست کے مہینوں میں ہونے والی طوفانی بارشوں اور کوہ سلیمان کے ندی نالوں کے سیلابی ریلوں نے ضلع بھر میں 3.5 لاکھ سے زائد ایکڑ رقبہ پر کھڑی فصلات جن میں کپاس، چاول، گندم اور چارے کی فصلوں کو بری طرح تباہ کر دیا تھا۔ سیلاب کو گزرے تقریباً 4 ماہ کا عرصہ ہونے کو ہے۔ نقصانات کے ازالے کے لیے حکومتی سطح پر سروے کے باوجود موضع چٹ سرکانی کے کاشتکار محمد رفیق کو اس کی زمینوں کو پھر سے آباد کرنے کے لیے کوئی مالی امداد نہ دی جا سکی۔ سر، میں محمد رفیق فزار ڈگر چٹ ڈی جی خان سے، یہ تقریباً 18 اگست سے جو فلڈ آیا تھا 30 اگست تک یہ جو پانی بہاؤ آتا رہا، یہاں سے کچھ دن پہلے ہماری جو فصلیں تھیں جہاں پہ مکئی اور کپاس آباد تھی، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے سروے تو کی گئی لیکن ابھی تک کچھ ہمیں ملا نہیں ہے۔ محمد رفیق کا کہنا ہے کہ سیلابی ریلے نے اس کی 15 ایکڑ سے 20 ایکڑ رقبہ پر کھڑی کپاس اور چاول کی فصلیں جو بالکل تیار تھیں کو بری طرح تباہ کر دیا تھا۔ اب وہ یہ سوچ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ کیسے دوبارہ اپنی زمینوں کو کاشتکاری کے لیے آباد کر سکے گا، کیونکہ اس کی تمام جمع پونجی اور امیدیں پہلے ہی سیلابی ریلا بہا کر لے گیا۔ تقریباً 4 ماہ ہونے کو ہیں لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کچھ بھی جو نا نہیں ملا، ایک کھاد بوری تک بھی ہمیں نہیں ملا، لہذا ریکویسٹ کرتے ہیں اپنے اداروں کو تو کچھ کریں ہمارے لیے۔ ہم تو نہایت غریب آدمی ہیں، ہمارا جتنا جمع پونجی تھا تو ہم نے لگایا ان زمینوں پہ، نہ ہمیں بلڈوزر دی گئی ہیں، نہ کوئی ٹریکٹر دی گئے، نہ ہمارے ان زمینوں کا جو معاوضہ دیا گیا ہے۔ جہاں پہ تیار فصلیں تھیں وہ مکئی تھے اور چاول، تو اس کے بعد جو کچھ زمین تھے جس پہ کپاس بھی تھی وہ سارا جو ہے نا ختم ہو گیا، بھا کے لے گیا جو فلڈ۔ لیکن گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، کافی بار ہم نے چکر لگائے تھے اپنے محکموں کے پاس کہ بھئی ہمیں کوئی بلڈوزر یا کوئی ٹریکٹر، ہم ایک غریب ہے، نہایت غریب آدمی ہے، ہمارا جو ہے نا سرکل نہیں چلتا، آگے فصل بھی اگانی ہے، لیکن کسی نے توجہ نہیں دی اس بار پہ۔ تاہم حکومت پنجاب نے کاشتکاروں کو مالی تحفظ فراہم کرنے کے لیے فصلات پر بیمہ اسکیم کا آغاز کر دیا ہے۔ 5 سے 25 ایکڑ اراضی پر 50 سے 100% سبسڈی دی جائے گی۔ بالکل، کاشتکاروں کے مالی تحفظ کے لیے حکومت پنجاب نے فصل بیمہ اسکیم کی رجسٹریشن کا آغاز کر دیا ہے۔ ملتان، ڈی جی خان اور بہاولپور ڈویژن سمیت 27 اضلاع اسکیم میں شامل ہیں۔ اس اسکیم کے تحت کپاس، گندم، سورج مکھی اور کینولا کے کاشتکار مستفید ہو سکیں گے۔ اس اسکیم کے تحت 5 ایکڑ تک اراضی کے کاشتکاروں کے لیے بیمہ کے پریمیم پر 100% سبسڈی اور 5 سے 25 ایکڑ تک اراضی کے کاشتکاروں کے لیے 50% سبسڈی دی جا رہی ہے۔ 2010 یا 2012 کا سیلاب ہو یا پھر 2022 کا، ان ناگہانی آفات میں سب سے زیادہ نقصان کسانوں کو اٹھانا پڑتا ہے، جس سے ان کی سالوں کی محنت برباد ہو جاتی ہے۔ قدرتی آفات اور سیلابی صورتحال کے دوران نقصانات سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اسی حوالے سے غازی یونیورسٹی میں کاشتکاروں کی رہنمائی اور ان کی آگاہی کے لیے ایک سیمینار منعقد کیا گیا۔ زرعی شعبے سے تعلق رکھنے والے ماہرین نے سیمینار میں آئے کسانوں کو موجودہ حالات میں کون کون سی فصلات کاشت کرنی ہیں، اس حوالے سے مفید مشورے بھی دیے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عرفان افضل ہے اور میں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے تعلق رکھتا ہوں۔ جو فلڈ اس ریجن میں آیا ہے، اسپیشلی یہ ساؤتھ پنجاب میں، تو اس کے بعد سب سے زیادہ مسئلہ لوگوں کو، آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ مسئلہ ان کی فصلوں پہ جو ہے وہ زیادہ ہے۔ کھڑی کپاس جو ہے وہ تباہ ہوئی، پھر اس کے بعد اگلا مسئلہ ان کے لیے یہ تھا کہ گندم کا بیج بونے کا پراپر ٹائم نہیں تھا، ان کو رایا جو سیڈ ہے وہ اس کی ضرورت تھی، تو یہ ان ٹائم گندم کی بجائی نہیں ہو سکی، جو کہ بارشوں کی وجہ سے زمین کا سٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہو گیا۔ تو جب بھی ان علاقوں میں سیلاب آتے ہیں تو یہ لوگ 10 سال پیچھے چلے جاتے ہیں۔
آج ہم نے یہ جو ورکشاپ کروائی تھی، اس ورکشاپ کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ کسان اپنا جب بیج لگاتا ہے اور اگلے سیزن میں وہ اپنے بیج کو سنبھال کے رکھے. اس کے لیے ہم نے یہ ڈرائی چین ٹیکنالوجی ہرمیٹک سٹوریج کا کنسیپٹ دیا ہے، جس میں یہ کسان اپنا بیج اگلے سیزن کے لیے بیماری سے، کیڑوں سے جو ہے وہ محفوظ کر سکتا ہے. پوری دنیا سمیت پاکستان بھی اس وقت موسمی تبدیلیوں کے باعث متاثر ہو رہا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال ہر چند سال بعد ملک میں بڑے پیمانے پر سیلابی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. نقصانات سے بچنے اور ان کو کم کرنے کے لیے این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم اے سمیت ضلعی سطح پر جامع حکمت عملی کے تحت پالیسی مرتب کر کے ان پالیسیوں پر عملی اقدامات اٹھانا ناگزیر ہو چکا ہے. محمد رفیق جیسے ہزاروں سیلاب سے متاثرہ کاشتکار اس وقت اس سوچ میں ہیں کہ اگر ہر 2-4 سال کے بعد سیلابی ریلے آتے رہے تو ان کے کاشتہ رقبے بنجر ہو جائیں گے. اگر اب بھی حکومتی سطح پر سیلابی پانی کو جمع کرنے کے لیے چھوٹے بڑے ڈیموں سمیت حفاظتی سپر بند نہ بنائے گئے تو آنے والے دنوں میں ملک کو غذائی قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے.